السلام علیکم ویورز، اباؤٹ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید۔ یہاں پر ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں پاکستان کے متعلق تمام تر چھوٹی بڑی انفارمیشنز۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام تر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویورز، آج ہم جس وادی کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی سب سے چھوٹی اور قدیم ترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ اس کے عجیب و غریب تہوار اور رسومات کی وجہ سے یہ وادی اپنی پہچان بنائے ہوئے ہے۔ اگر خوبصورتی کی بات کریں تو یہ پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، 456.6 کلومیٹر اسکوائر کا رقبہ گھیرے ہوئے یہ وادی ہے وادی کلاش، دی کلاش ویلی آف پاکستان۔ کلاش صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں واقع ہے۔ نان مسلم ہونے کی وجہ سے ان کو پاکستان میں مائنورٹیز کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کی آبادی 2 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی، لیکن اب چند گنی چنی آبادی 3 سے 4 ہزار تک کی رہ چکی ہے۔ آبادی میں کمی کی جو خاص وجہ ہے وہ ان کا اسلام قبول کرنا ہے۔ جو یہاں کا باشندہ یہاں پہ اسلام قبول کرتا ہے وہ اس وادی سے نکال دیا جاتا ہے۔ ویورز، کلاش میں بولے جانے والی زبان کو کلاشا کہا جاتا ہے۔ کلاش کی تاریخ متعدد نظریات، اسرار اور تنازعات کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ان بہت سارے نظریات میں سے 3 اپنے ساتھ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور حقیقت کے قریب تر سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کلاش کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اسکندر اعظم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سارے مورخین کا خیال ہے کہ وہ نورستان کے ہمسایہ علاقے کا دیسی قبیلہ ہے جسے کافستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 1895 میں افغانستان کے بادشاہ میر عبدالرحمن نے نرستین کا علاقہ فتح کیا اور اس علاقے کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ چترال کی طرف فرار ہو گئے۔ تیسرا نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے باؤ اجداد جنوبی ایشیا کے دور دراز مقامات سے ہجرت کر کے آئے جس کا نام تسام تھا۔ تسام کو ان لوگوں کا روایتی گھر سمجھا جاتا ہے۔ کلاش کی زبان کلاشا ہے، یعنی کہ یہ ایک شمالی پاکستان، مشرقی افغانستان اور آزاد جموں کشمیر میں بولی جانے والی زبانوں کا ملاپ ہے۔ زبان بہت چند لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے۔ تقریباً 5000 کی آبادی ہے جن کے درمیان یہ بولی جاتی ہے اور اسے یونیسکو کے ذریعے تنقیدی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ کلاش زبان کی کوئی مناسب رسم الخط موجود نہیں ہے، تاہم زبان کے لیے باضابطہ رسم الخط متعارف کروانے میں حالیہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اگر ہم ان کی ڈریسنگ کی بات کریں، اگر ہم ان کے ڈریس کوڈ کی بات کریں تو کلاش کی خواتین رنگین کڑھائیاں، سیاہ ڈھیلے لباس بتن کرتی ہیں۔ ان خواتین کو رنگا رنگ مالا اور ہار پہنے بھی پایا گیا ہے جو انہیں چترال کے دوسری خواتین سے ممتاز کرتی ہیں۔ وہ رنگ برنگے لمبے لمبے لباس پہن کر اپنے سیاہ پوش لباس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کلاش کے مردوں نے پاکستانی قومی لباس یعنی کہ شلوار قمیض اپنایا ہے اور اکثر ان پر کمر کوٹ پہنے پائے جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے شمالی علاقے میں عام طور پر ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ کلاش 12 خداؤں اور دیوتاؤں پر ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ ایک لنگوسٹک رچارڈ اسٹرین کے مطابق کلاش کے لوگ ہندو مذہب کی ایک قدیم شکل پر عمل پیرا ہیں جو آہستہ آہستہ مقامی طور پر تیار ہوا اور اس سے قبل اسلام نورستان کے پڑوسی علاقوں سے متاثر ہوا۔ وہ متعدد خداؤں پر یقین رکھتے ہیں جیسے یام راجا یعنی جزاؤ اور خدائی جو کہ خالق دیوتا سمجھے جاتے ہیں۔ ایک اور معبود بالومین ہیں جو ثقافتی ہیرو ہیں اور انہوں نے کلاش کے لوگوں کو یہ بتایا کہ موسم سرما کے تہوار کیسے منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کے ان کے مزید دیوتا بھی موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی رسومات کی بات کریں تو دوسرے تمام مذاہب کی طرح کلاش کے بھی مختلف مذہب، رسومات اور رواج ہیں۔ کلاشا میں رسومات معاشی سرگرمیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ متعدد خداؤں اور دیویوں کے پوری وادی میں مزارات جہاں پر بکری کی قربانی باقاعدگی سے دی جاتی ہے۔ کووں کو جو اپنے آباء و اجداد سمجھے جاتے ہیں انہیں اپنے بائیں ہاتھ سے اکثر قبروں سمیت متعدد جگہوں پر کھلایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کلاش کی عوام اپنے مردہ کو زمین کے نیچے دفن نہیں کرتے بلکہ ان کے تابوت کھلے میں رہ جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ روح انسانی جسم کو چھوڑنے اور پہلے سے جانے والی روحوں کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے پرجوش تھی۔
یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے جسم پر ماتم کرنے کی بجائے گانے اور ناچنے سے کسی مردہ شخص کے آخری رسومات مناتے ہیں۔ اگر ہم ان کے تہواروں کی بات کریں تو وادی کیلاش کے واسی پورے سال متعدد تہوار مناتے ہیں، جن میں سے ہم ابھی ان کے خاص 3 تہوار کا ذکر کریں گے، جن میں سے ایک ہے جوشی۔ یہ مئی میں منایا جاتا ہے اور موسم بہار کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور خواتین بڑی حد تک رسائی حاصل کرتی ہیں۔ لڑکیوں کو رقص اور گانے کے لیے پہاڑی طرف بھیجا جاتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں کو سجاتی ہیں اور مویشی سے دودھ جمع کرتی ہیں۔ ایک تہوار کے بچے اور ان کی ماؤں کو بھی اس تہوار میں پاک کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے تہوار اچاؤ کی۔ یہ تہوار اگست کی درمیانی تاریخوں میں مینڈیوں کے قربان گاہ پر ہوتا ہے۔ دوبارہ ناچنا گانا اس تہوار کا لازمی جزو بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کیمیوس کی۔ کیمیوس بھی انہی تہواروں کی طرح ملتا جلتا ایک تہوار ہے۔ یہ دسمبر کے وسط میں منعقد ہوتا ہے اور یہ اہم ترین تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ وادی کیلاش کے مکمل صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کی ترقی اور اس کو قابل رسائی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سیاحت کو راغب کیا جا سکے اور اس خطے کی معیشت میں اضافہ ہو سکے۔